میرے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی عورت کی قبر کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کی قبر میں بچھو ہی بچھو تھے، لیکن اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ اس کی قبر سے بچھو ختم ہو گئے۔ دوستو، اس کی قبر میں بچھو کیوں آئے تھے اور وہ بچھو کیسے ختم ہو گئے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر دے، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔ دوستو، یہ واقعہ بالکل سچا ہے اور پاکستان کے ایک شہر میں پیش آیا ہے۔ قبرستان میں کام کرنے والا ایک گورکن بتاتا ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ جب میں قبرستان میں کام کرتا تھا تو میرا ایک گورکن دوست تھا اور وہ اسی جگہ قبرستان میں میرے ساتھ کام کیا کرتا تھا، اور یہ واقعہ میرے اسی ساتھی کے ساتھ پیش آیا ہے۔ میرا ساتھی بتاتا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ ایک قبر تیار کرنی ہے۔ جب مجھے قبر کھودنے کے لیے کہا گیا تو میں نے انکار نہیں کیا۔ ہم نے قبر کھودنے کے لیے زمین کو تلاش کرنا شروع کیا۔ قبر کھدوانے والے کہنے لگے کہ یہ جو پیڑ سامنے دکھ رہا ہے اس کے نیچے تم زمین کو کھودنا شروع کر دو، یہ جگہ بہتر ہے۔ مجھے وہ لوگ پریشان لگ رہے تھے۔ خیر، میں نے ان لوگوں کو نظر انداز کیا اور زمین کھودنا شروع کر دی، لیکن عجیب بات تھی کہ پہلے تو وہ جگہ بہت ہم بہار تھی، یعنی کہ بہت اچھی لگ رہی تھی اور یہی لگ رہا تھا کہ کھد جائے گی، لیکن جیسے ہی قبر کھودنے کے لیے کدال زمین پر ماری تو وہاں ایک بڑی سی چٹان نکل آئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ زمین ختم ہو گئی ہے اور یہاں پر اب قبر نہیں بن سکتی۔ میں نے ان لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ دیکھو، یہاں پر قبر کھودنا ممکن نہیں ہے، یہاں بہت بڑا سا پتھر ہے، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، تم دوسری جگہ دیکھ لو۔ جب ہم دوسری جگہ گئے اور وہاں پر قبر کھودنا شروع کیا تو عجیب بات یہ تھی کہ وہاں بھی ایک بہت بڑا سا پتھر رکاوٹ بن گیا۔ قبر کھودنے والا کہتا ہے کہ میں پھر حیرانگی سے ان کی طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ عجیب ماجرا ہے صاحب، آپ کے سامنے میں نے زمین کو دیکھا، زمین تو بہت نرم تھی، لیکن یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہو رہی ہے کہ پتھر ہی پتھر نکل رہا ہے، اور اب میں تو آج بہت ساری قبریں کھود چکا ہوں۔ خیر، جو لوگ قبر کھدوانے آئے تھے انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں، تیسری جگہ دیکھ لو، ظاہر سی بات ہے کہ میت کو تو دفنانا ہی ہے۔ اب تیسری جگہ قبر کو تیار کیا گیا تو وہاں قبر کھودنا شروع ہو گئی، لیکن جیسے ہی اس میں گڈھا بنا تو اس میں ایک ناقابل برداشت بدبو آنے لگی۔ بیان کرنے والے بھائی بتاتے ہیں کہ یہ صورتحال دیکھ کر میرا جو ساتھی تھا جو قبر کھود رہا تھا وہ ڈر گیا اور اس نے انکار کر دیا کہ میں قبر نہیں کھودوں گا۔ اس کے انکار کرنے پر وہ لوگ پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ قبر نہیں کھودو گے تو کون کھودے گا؟ جس کے بعد وہ لوگ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بھائی ذرا جا کر قبر تیار کر دو۔ بیان کرنے والے بھائی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ کس کی قبر ہے، تو میرے ساتھی نے کہا کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ کسی عورت کی قبر ہے۔ میرا ساتھی کہہ رہا تھا کہ میں نے تیسری مرتبہ قبر کھودی ہے لیکن وہ قبر تیار نہیں ہو رہی ہے۔ 3 بار قبر کھودنے پر ایسا لگ رہا ہے کہ زمین اس عورت کو قبول کرنا ہی نہیں چاہتی۔ ابھی وہ مجھے یہ سب بتا ہی رہا تھا کہ اتنے میں وہاں اس عورت کے رشتہ دار آ گئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، ہماری مجبوری ہے، ہمیں قبر تیار کرانی ہے، کافی دیر ہو گئی ہے، لیکن تمہارے اس ساتھی نے قبر تیار کرنے سے منع کر دیا ہے اور بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں چٹان آ گئی، تم یہ کام کر سکتے ہو؟ جو بھائی یہ واقعہ بیان کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے پر اصرار کیا
اور مجھ سے کہا کہ قبر تیار کر دو کیونکہ ہمیں رات ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ہم نے لائٹوں کا انتظام کیا اور میں نے قبر کو کھودنا شروع کر دیا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ میرے ساتھی کی طرح جتنی بار کدال زمین پر مارتا تو میرے جسم میں سنسنی محسوس ہونے لگتا تھا۔ ایسا لگتا کہ وہاں لوہے پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ مجھ پر خوف طاری ہو گیا اور پورا جسم پسینے سے بھیگ گیا، حالانکہ وہ سردیوں کی رات تھی، یعنی کہ وہ سردیوں کا موسم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میرا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ میں نے کسی طرح ہمت کر کے تھوڑی سی زمین کھودی اور زمین کھودنے کی دیری تھی کہ اس میں سے بڑے تعداد میں بچھو نکلنے لگے، جنہیں دیکھ کر میت کے ساتھ آنے والے لوگ بھی ڈر گئے۔ اتنے میں وہاں موجود لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ اس عورت کے شوہر سے کہو کہ اپنی بیوی کو معاف کر دے، بس اس کے لیے دعا کریں۔ میں نے کہا کہ آخر یہ عورت کون تھی اور اس کا شوہر یہاں پر موجود کیوں نہیں ہے؟ تو ان لوگوں میں سے ایک آدمی کہنے لگا کہ یہ ہمارے محلے میں رہتی تھی۔ اس کے بعد ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں اس عورت کا بھائی ہوں، دراصل اس کا شوہر اپاہج ہے اور یہاں نہیں آ سکتا ہے، چل پھر نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس کے شوہر کو یہاں بلایا جائے؟ تو لوگ کہنے لگے کہ تم تو دیکھ ہی رہے ہو کہ دوپہر سے رات ہو گئی ہے اور ایک عورت کی قبر بن نہیں رہی ہے، آخر کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی۔ جو بھائی یہ واقعہ بیان کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ آپ لوگ ایسا کرے کہ اس کے شوہر کو بلائیں، وہی اصلیت بتائے گا۔ اس کے بعد کچھ لوگ شوہر کو لینے چلے گئے اور ان میں سے ایک آدمی سے میں بات کرنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ آخر یہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ کیا کرتی تھی؟ وہ کہنے لگا کہ دراصل یہ عورت اپنے شوہر سے بد زبانی کرتی تھی، روزانہ جھگڑا کرتی تھی اور تانے دیتی تھی، لیکن اس کا شوہر بڑا ہی صابر اور شاکر تھا، مگر وہ غریب تھا۔ یہ عورت روز اس سے جھگڑا کرتی اور کہتی کہ تم زیادہ پیسے نہیں کماتے ہو، مجھے بہت سارا پیسہ چاہیے۔ اس کا شوہر غریب اور مجبور تھا۔ ایک بار کام کرتے کرتے اس کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا اور اس کا دونوں پیر کٹ گئے، وہ اپاہج ہو گیا۔ شوہر انتہائی نیک اور صبر کرنے والا تھا، بیوی کی بدتمیزی پر کہتا کہ تو میرا حال نہیں دیکھتی، تو میری خدمت کرنے کے بجائے مجھے کوستی رہتی ہے، تانے دیتی رہتی ہے، تو کیا نہیں جانتی کہ میں ہمیشہ تیرا بھلا چاہتا ہوں؟ لیکن یہ عورت ہمیشہ یہی کہتی کہ تو بڑا ہی بیکار انسان ہے، میں تجھے چھوڑ دوں گی۔ اللہ پاک نے اس عورت کو اس کی بدزبانی کی وجہ سے ایسی بیماری دی کہ وہ بستر پر لگ گئی، اور ایک طرف اپاہج شوہر تھا اور دوسری طرف یہ بستر پر پڑی ہوئی عورت تھی۔ کافی وقت تک اس کا خدمت کرتا رہا، مگر یہ زبان سے بک بک کرتی رہی اور دل توڑتی رہی۔ شوہر اپاہج ہونے کے باوجود اس کا خیال رکھتا، جس کے شوہر نے اس کی بہت خدمت کی، لیکن بیماری کے چلتے اس کا انتقال ہو گیا۔ بیان کرنے والے بھائی بتاتے ہیں کہ ابھی میں نے یہ سب باتیں سن ہی رہا تھا کہ اتنے میں وہ لوگ اس کے شوہر کو لے کر آ گئے۔ اس کا شوہر پوری طرح سے رو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ بھائی صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ کی بیوی دنیا سے گئی، آپ نے کبھی بھی اس سے بدتمیزی نہیں کی، اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ اس کی خدمت کی، اس کی بدزبانی کو برداشت کیا۔ اللہ پاک اس پر ہمیشہ رحمت برسائے۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنی بیوی کی خیریت چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اس کو قبر میں دفنا دیا جائے، قبر اس کو قبول کر لے، تو آپ اسے معاف کر دے۔ شوہر نے کہا کہ میں اسے معاف کرتا ہوں، اللہ پاک بھی اسے معاف کرے۔ پھر اس عورت کے شوہر نے بھی وہیں پر بیٹھ کر دعا کی اور پھر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ سورہ یاسین پڑھ رہا تھا اور مختلف سورہ مبارک پڑھ کر دعا کی کہ یا اللہ،
میری بیوی کو معاف کر دے، یہ جس حالت میں دنیا سے گئی وہ بہت بیمار تھی، میں نے اسے تکلیف دی، میں نے اسے سکھ چین نہیں دیا، لیکن میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں، یا اللہ تو اسے معاف کر دے اور مجھے بھی معاف کر دے۔ شوہر دعا کرتا جا رہا تھا اور کافی دیر تک تلاوت قرآن پاک کرتا رہا۔ اتنے میں جتنے بھی بچھو تھے ان کی تعداد نہ جانے کتنی تھی، 100 سے زیادہ وہ بچھو تھے۔ جیسے جیسے وہ شوہر قرآن پاک کی تلاوت کرتے جا رہا تھا تو بچھو غائب ہوتے جا رہے تھے۔ بیان کرنے والے بیان کر رہے تھے کہ جیسے جیسے بچھو غائب ہوتے گئے تو ہم نے بے خوف ہو کر قبر تیار کی۔ اس طرح موت کے تقریباً 13 گھنٹے کے بعد اس عورت کو دفنایا گیا۔ تدفین کے بعد بھی اس کا شوہر قرآن پاک پڑھتا رہا اور اس کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ اس طرح سے اس عورت کے قبر سے بچھو غائب ہو گئے۔